حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو ہم سب کے لیے نشان عبرت ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر شیطان کے پاس کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ شیطان اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر بتلانے تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دو مسلمان لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو تمہیں شب قدر بتلانے آیا تھا، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ پاک کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ دیکھی کہ خاوند پیار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دل میں خوش بھی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس سے بڑا بلنڈر عورت اپنی زندگی میں کبھی نہیں کر سکتی۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے، ایسی بات کہے، ایسے الفاظ سے کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا برملا اظہار فرماتی تھی۔ چنانچہ بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ پسند ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائیں اور فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، عائشہ تیرا جواب بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے، خاوند نے جو بات کہی، بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی۔ خاوند سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی تو کس کے ساتھ کریں گی؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اظہار چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، عشق اور مشق چھپ نہیں سکتے۔ دو چیزیں، عشق اور مشق، چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اظہار مانگتے ہیں۔ یہ جہاں بھی ہوں گے یہ اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اسی طرح بیوی جب خاوند سے محبت کرتی ہے تو یہ سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کر دوں گی تو خاوند کی نظروں میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول سے اور فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو رہی ہو؟ ہاں، جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسے بن کر رہے کہ جیسے وہ تو بالکل ٹھنڈے برف والے دل کی مانند ہے، تو یہ عورت اپنے گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ مشہور ہے کہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ ایک نیک امیر گھرانے کے بچے نے اس کی طرف شادی کی آفر بھیجی۔ شادی ہو گئی، ماں باپ بھی خوش تھے کہ بچے کی شادی جو ہے کسی غریب لڑکی سے ہو گئی ہے، اور غریب لڑکی کے والدین بھی خوش تھے کہ ان کی بچی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے، اس کے بھائیوں کے لیے بھی کوئی روزگار کی صورت نکل آئے گی اور بچی خود بھی خوش رہے گی۔ جب یہ گھر پہنچی
تو خاوند نے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا۔ یہ اس محبت کو دیکھ کر نخرے میں آ گئی۔ خاوند جتنا زیادہ محبت کا اظہار کرتا، یہ اتنا اس کی طرف سے سرد مہری کا ثبوت دیتی اور کوئی اظہار نہ کرتی۔ خاوند بہت زیادہ اس کی دلجوئی کرتا، صبح شام اس کی رٹ لگی رہتی تھی، تم میرے گھر کی ملکہ ہو، تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی خوبصورت بیوی مجھے مل جائے گی۔ یہ جتنا زیادہ اپنی تعریفیں سنتی اتنی زیادہ نخرے میں آتی۔ خیر کچھ دن گزرے، ایک دن یہ روتی دھوتی اپنے گھر واپس آئی۔ خاوند اس کو میکے چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ خاوند بہت زیادہ محبت کرنے کے موڈ میں تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں۔ میں ایسے گم سم تھی جیسے مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا میرے دماغ پر پردہ پڑا کہ میں نے اس وقت نخرے میں آ کر کہہ دیا کہ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں۔ بس یہ لفظ کہنے کی دیر تھی کہ خاوند غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے تو جاؤ، جہاں محبت ہو وہیں زندگی گزارنا، میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہے۔ اب جب شادی کے 1 مہینے بعد اس کو طلاق ہو گئی اور ہر ماں باپ کے گھر میں اس کو رہنا پڑا، تب اس کی آنکھیں کھلیں۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکی، اس لیے کہ جب اچھے رشتے آتے تھے وہ کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے نام پر تو شادی کا دھبا لگ چکا تھا، اور جو رشتے آتے تھے وہ بہت بوڑھے شادی شدہ لوگوں کے آتے تھے، ان سے شادی کرتے ہوئے یہ گھبراتی تھی۔ تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے گزر گئی۔ دیکھیں کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ زندگی کا ساتھی ہے، وہ اپنے دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے محبت کرے، تو بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہاں آپ ہی سے تو محبت ہے، آپ ہی تو میری زندگی کے ساتھی ہیں، میری چاہتیں، میری محبتیں ساری کی ساری آپ ہی کے لیے تو ہیں، آپ نے ہی میرے لیے دنیا کو جنت بنا دیا ہے، میری تو خوشیاں ہی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایسے الفاظ کہنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے سوائے اس کے کہ انسان کے نفس کی شرارت ہوتی ہے، جو شیطان بدتمیز اس کے پیچھے پریشان کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شادی کا مقصد جو بتلایا ہے وہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ۔ جو بھی اپنے خاوند کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ عورت اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی، اس لیے کہ گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ مرد اگر کسی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، عورت سوئی لے کر گھر کو گرانے لگے تو مرد سے پہرے گرا لیا کرتی ہے۔ اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے کہ گھر کا بسانا عورت کے اوپر منحصر ہے۔ یاد رکھیں، خوبصورت تعلیم یافتہ اور مالدار بیوی کو بھی خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو یقین دہانی کرائے، صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں، اس کو محسوس بھی کروائیں کہ واقعی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ خاوند کے سامنے سرد مہری دکھانا جھگڑے کی بنیاد ہوتا ہے۔ شیطان بھی کتنا مکار ہے کہ جب بیوی خاوند کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب شرم و حیا طاری کر دیتا ہے، اور جب محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ان کے سامنے کھل کھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہا وہاں محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔